کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود پاکستانی ایمبیسیز کے باہر عملہ اور پاکستانی شہری آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے اور کشمیریوں کی آواز بلند کی۔ امریکہ میں اس سلسلے میں لوگوں سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی کال پر جہاں ملک بھر میں احتجاج ہوا، وہیں اس احتجاج کا دائرہ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ پاکستانیوں نے ایمبیسیز اور مساجد کے باہر آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو کر کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی۔ واشنگٹن ڈی سی کی پاکستانی ایمبیسی میں بھی کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی ایمبیسی کے باہر سفارتی عملے نے پاکستانی سفیر اسد مجید خان کی قیادت میں کھڑے ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ کشمیری اس وقت جبر کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستانی حکومت ان پر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے ہمیشہ لاتی رہے گی۔ سفیر اسد مجید خان اور شرکاء کا کہنا تھا کہ 1 ماہ ہونے کو ہے اور کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھایا جا رہا، بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ان تمام جگہوں پہ لوگوں نے یکزباں ہو کر متحد ہو کر اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد امریکی شہریوں نے بھی کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے مساجد کے باہر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر دنیا کو بتایا کہ مسلمان پرامن قوم ہیں، لیکن ان کے ساتھ کشمیر میں زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہم اس چیز کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے، پچھلے 1 مہینے سے جو کرفیو لگا ہوا ہے، اس میں بچوں کو ادویات نہیں مل رہی، مریضوں کو اور بچوں کو اور لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، لوگ پریشان ہیں، گھروں میں قید ہیں، اور کشمیر کو انہوں نے لٹرلی ایک بہت بڑی جیل بنا دیا ہے۔ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اور اس میں یہاں پہ جو بھی بربادیاں ہو رہی ہے، جو بربادی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے انڈیا نے، اور اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کانگریس مین ہیں، جو بھی لوکل کمیونٹی ہے، ان کو کشمیر کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ہم یہاں پہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ذرا اویئرنیس پھیلائیں اس کے جو کشمیر میں ہو رہا ہے آج کل۔ وہاں پہ بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ہاسپٹل نہیں جا پا رہے ہیں، وہ اپنے جو ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹس ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان بیچاروں کی اسکول کی بھی وہ تعلیم جو ہے ان کا حرج ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی جو گورنمنٹ کی یہ ظالمانہ پالیسی اور ان کا ظالمانہ رویہ پورے کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جہاں پہ معصوم لوگوں کی عزتیں، معصوم لوگوں کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ہم وائس ریز کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے لیے، جو کشمیر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بچے رل رہے ہیں، ہم اس کے حوالے سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ پاکستان ایمبیسی میں بھی اس کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، بہت they're trying to raise awareness، بٹ ہم ایز اے لوکل چیپٹر بھی ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز اور کانگریس نے بھی کشمیریوں کے خلاف مظالم پر ٹویٹ کیے، جس سے بین الاقوامی فورم پر بھارت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد امریکی شہری پر امید ہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کی یہ کوششیں رنگ لائیں گی۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔